یہ ہے یہ ترقی کرتے کرتے ایک حد تک پہنچتے ہیں تو فرشتوں کی اس نے قسمیں بنائی ہے، اعلیٰ ادنا، پھر ادنا کے بھی بہت مراتب، آخری درجے کی جو لائن ہے یہ وہاں ان سے شامل ہوتا ہے، ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ پھر ان کے ذمے بھی جیسے دوسرے فرشتوں کے ذمے تکوینیات ہے، ان کے ذمے بھی وہی کام ہوتا ہے، جیسے کہ خضر علیہ السلام۔ اور اسی میں بہت سے لوگ پھر شرک اور اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ سے بھی خرق عادت ظاہر ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے بعض لوگ اصل میں صحیح ہے نہیں، بات تو ٹھیک ہے، اس میں اصل میں ہر بزرگ جو ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی تکوینی ڈیوٹی ضرور ہوتی ہے، اچھا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہو، یہ اہم بات ہے، بس یہ اہم نکتہ ہے، یہ سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یہ پتہ نہیں، ضروری نہیں کہ اس کو پتہ ہو کہ میں تکوینیات میں کوئی حصہ رکھتا ہوں، لیکن اس کی طبیعت از خود اثر کرے گی، ماحول کا ایک چیز چاہے گا وہ یار ایسا ہوتا، یہ گرمی بہت ہے، وہ بارش ہو گئی، ماحول پہ اثر انداز اندازی اس کو خود بھی پتہ نہیں، اور کچھ وہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا تکوینیات میں ہمارا کام ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کچھ کو پتہ نہیں ہوتا، دونوں طرح، لیکن ہر بزرگ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تکوینی امور متعلق رہتے ہیں، اس کی وہ نیک آدمی کسی جگہ پہ ہے، عافیت، امن، لوگ رزق روٹی سب عافیت سے چلے گا، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے تو وہ پھر یہ ڈیوٹی نہیں کرتے، یہ ڈیوٹی لوگوں کی اصلاح اس کی۔ اس پر میں آپ کو ایک اپنا خواب سناتا ہوں۔ میں نے ایک کتاب پڑھی، اس میں 1000 بزرگوں کی کرامتوں کا بیان تھا، عربی میں، جامع الاولیاء کے نام سے، تو میں نے تقریباً ختم کے قریب ہی کر دی، ساری رات دن پہ میں لگتا ہوں، پھر رات دن کر کے اس کو، تو میرے دل میں خیال آیا ایک رات جب میں نے پڑھا کہ یار ہمارے پاس تو کوئی کرامت ہی نہیں ہے، کوئی کرامت ہوتی، کسی پاس کوئی کرامت ہے، کوئی کرامت ایسے ایسے۔ میں رات کو سویا، میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ایسے چند دوستوں کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، کئی بیان کے لیے جا رہے ہیں، تو راستے میں سنا کہ یہاں کے بزرگ ہیں جو جانوروں پر سواری کرتے ہیں، جنگلی جانور ان کی سواری بنتے ہیں، ان کو ایک کرامت حاصل ہے خواب میں۔ تو میں نے کہا یار وہ اس بزرگ کی زیارت کر، اس کے بعد یہ کرامت ہے، تو وہاں اس کے مریدین بیٹھے ایک چھوٹی سی مسجد میں، تو میں نے کہا یہ نہ بتانا میں کون ہوں، میرے بارے میں نہ بتانا مولوی صاحب ہیں یہ یا پیر صاحب ہے، کچھ نہیں بتانا، تو میں رومال پہ ایسے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا، تو وہ آئے تو شتر مرغ جو ہوتا نا، کیا کہتے ہیں شتر مرغ کو، آسٹریچ پر بیٹھے ہیں، وہ بزرگ آسٹریچ پر بیٹھے ہیں، اور وارسو انہوں نے استقبال کیا، جی بزرگ آ گئے۔ آنے کے بعد اب ہم تو پیچھے چھپ کر بیٹھے، ان کی نشست وہاں آ گیا مسجد کے محراب میں، وہ گھومتے ہوئے پیچھے میرے پاس آئے، اور میرے پاس آ کر ایسے مجھے دو زانوں سلام کیا، آپ بیان فرمائیں، یہ کہنے لگا آپ آگے آ کر بیان فرمائیں، تو مجھے جاگ آ گئی، میں نے پھر توبہ کی کہ جو یہ تکوینیات سے اونچا منصب تشریعیات کا ہے، کہ جو صاحب ارشاد ہوتا ہے نا، کہ جس کے واضح و بیان سے لوگوں کو ہدایت ہو، یہ تکوینیات کے بزرگوں سے آگے ہے۔ اور میں نے کہا یار یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں بھی آپ بیان کریں، آپ لوگوں کو اصلاح کی بات سنائیں، تو اس وجہ سے تکوینیات کا ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے بارے میں حضرت لدھیانوی صاحب نے فرمایا اس علاقے کے یہ قطب تھے، اور قطب تکوین تھے، اب معاملات ان سے متعلق تھے، لیکن ان کو کبھی ذکر نہیں کیا انہوں نے، لیکن اس وقت لوگوں کا عجیب، یعنی لوگوں میں کیفیات تھیں جب تک وہ زندہ تھے، پورے علاقے میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی بڑھائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، لوگوں کا کاروبار ہر چیز سموتھ چل رہی ہے، کہ جیسے ایک امن کی ایک چادر ہوتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد بہت سے معاملات ویسے ہو گئے کہ کافی عرصہ ایسا کام خراب رہا، پھر آہستہ آہستہ پھر سیدھے ہو گئے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کو علم ہو، لیکن ان سے متعلق بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہاں جی، لیکن جو منصب یہ ارشاد کا ہے یہ سب سے اونچا ہے، قطب ارشاد سب سے اونچا منصب ہے، کیونکہ یہ اللہ طریق سنت ہے، نبی بھی بیان کرتا ہے لوگوں کی امت کی اصلاح ہوتی ہے، وہ بھی بیان کرتا ہے لوگ امت کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو بہرحال
بڑوں کی بزرگوں کی باتیں ہم نقال ہیں، اللہ کی قدر میں نصیب کر دیں. جزاک